کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ کس سبب سے ہو رہا ہے۔ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا یہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو میرے آقا نے وہ سبب بھی بتا دیا کہ جن سبب سے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو اپنے امتی کے اعمال کی بھی خبر ہے، نبی کو اپنے امتی کے اعمال کی، احوال کی خبر ہے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ان دو مردوں کو اس لیے جناب عذاب دیا جا رہا ہے، ایک چغل خور تھا، دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ سبز ٹہنی لے کر آؤ، یہ کھجور کی شاخ لے کر آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ وہ کھجور کی شاخ لے آئے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ان شاخ کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ اس قبر پہ رکھ دیا، ایک حصہ اس قبر پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخیں سبز رہیں گی خالق کائنات اس کی بدولت ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ جب دو سبز درخت کی پتیاں اگر قبر کے اوپر رکھ دی جائیں خالق کائنات ان کے صدقے میں مرنے والے کے جناب عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قرآن بخش دے تو پھر اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ اگر میرے آقا نے رکھ کے بتا دیا کہ سبز کھجور کی شاخیں اگر قبر پہ رکھی رہیں وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی، مردے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ ایسا عمل کر کے جائیں کہ وہ عمل تا قیامت باقی رہے، آپ فوت ہو جائیں گے خالق کائنات اس کا اجر و ثواب آپ کو تا قیامت عطا فرماتا رہے گا۔ جس طرح کہ یہ آپ کا جامعہ آپ کے سامنے ہے، خدا کی قسم ہمارا دل خوش ہوتا ہے، یہ اہل محلہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اتنی بڑی عمارتیں یا اتنی بڑی مسجد یہ کوئی معمولی پیسوں سے نہیں بنتی ہے، یہ آپ ہی کا تعاون ہے۔ لیکن ہم آپ کو پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ آج ہم نے صرف عمارت بنا دی ہے، آج ہم نے صرف مسجد بنا دی ہے تو بس ہمارا کام پورا ہو گیا ہے۔ نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں جتنی بھی توفیق ہوتی رہتی ہے اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں مسجد میں بھی تعاون کیجئے اور مدرسے میں بھی تعاون کیجئے، انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو تا قیامت اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ علماء کے ساتھ تعاون کرنا اور جناب یہ طلباء کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں۔ جناب سلطان محمود سبکتگین کو 3 باتوں پر شک تھا، وہ ہمیشہ اس تجسس میں رہتا تھا
پہلے تو اس بات پر شک تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے کہ نہیں ہے، اس کو اپنے باپ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ دوسرا، اس کو اس بارے میں شک ہوتا تھا کہ بھئی قیامت قائم نہیں ہوگی، بس جو مر گیا مر گیا، قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ دین کے وارث ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دین کے وارث ہیں، میرے علم کے وارث ہیں، میرے آقا کے وارث ہیں، یہ علماء حضور کے وارث ہیں۔ یہ سلطان محمود کہتا تھا کہ جناب یہ علماء نے اپنی حوصلہ افزائی اور اپنی عزت کے لیے الیاذ باللہ یہ حدیث گھاڑی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایسے بس علماء اپنی شان بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جناب یہ علماء انبیاء کرام کے ورثاء ہیں۔ تو ان تین باتوں کے اندر سلطان سبکتگین کو جناب والا ہمیشہ شک رہا کرتا تھا۔ ایک رات جناب والا باہر نکلتا ہے تو پھر اس کا خادم وہ شمعدان لے کر اس کے آگے چل رہا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک طالب علم ہے، جیسے ہی شمعدان جو ہے وہ ویسے نزدیک آتا ہے اس شمعدان کے، کتاب کو سامنے لا کر اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ جب وہ خادم دوبارہ، کیونکہ بادشاہ اب ٹہل رہا ہے، جب روشنی وہاں چلی جاتی ہے، طالب علم اپنی کتاب بغل میں لے کے اس سبق کو یاد کر رہا ہے، وہ گردانے یاد کر رہا ہے، کل استاد کو یہ سبق سنانا ہے۔ جیسے ہی وہ شمعدان لے کر خادم آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، جب وہ طالب علم روشنی کو دیکھتا ہے، پھر اپنی کتاب کو اس روشنی کے سامنے لے آتا ہے تاکہ میں اپنا سبق یاد کر کے اپنے استاد کو سناؤں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ وہ عالم تھا کہ جب روشنیوں کا کوئی نام نشان نہ تھا، آج تو خدا کی قسم ہمہ وقت روشنی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ طلباء اگر پھر بھی نہ پڑھیں تو یہ ان طلباء کی کمزوری ہے۔ تو جناب اب دیکھیے، وہ پھر سلطان محمود نے جب صبح ہوئی تو اپنے خادم کو کہا کہ یہ رات طالب علم کیا کر رہا تھا، اس طالب علم کو ہمارے پاس بلاؤ۔ اس طالب علم کو بلایا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جناب ہمیں صبح سویرے سبق سنانا ہوتا ہے، تو اس لیے میرے پاس روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں سبق یاد کرنے کے لیے آپ کی شمعدان کے نزدیک آ جاتا، اپنا سبق یاد کر لیتا تھا، بس سبق مجھے یاد ہوا، میں چلا گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا چلو بھائی یہ شمعدان جو ہے نا یہ طالب علم کو دے دو، بس یہ اپنا سبق یاد کرتا رہے۔ اب جب اس بادشاہ نے اس طالب علم کو یہ شمعدان دے دیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عالم کی یا اس طالب علم کی اس ہیلپ کے صدقے اس سے کتنا بڑا انعام ملا ہے۔ خدا کی قسم رات کو سلطان محمود سویا، قسمت جاگ اٹھی، کالی کملے والی کا دیدار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے دین کے ایک طالب علم کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ بس اس کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ہی جملے کے اندر سلطان سبکتگین کے جو 3 سوالات تھے جن میں وہ ساری زندگی لگاتا رہا، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے بتا دیا کہ تیرا باپ سبکتگین ہے۔ وہ سبکتگین کے بیٹے جا، آج تو نے میرے دین کے ایک وارث کی مدد کی ہے۔ تو اس حدیث کا بھی اسے علم ہو گیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دین کے وارث کی تو نے مدد کی ہے، کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ بھی میرے آقا نے بتا دیا کہ تیرے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت کا کنسیپٹ نہیں ہے، نہیں، قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو نے جو طالب علم کے ساتھ مدد کی ہے اس کے بدلے میں کل قیامت والے دن تیری شفاعت بھی کروں گا۔ تو اس لیے عزیزان محترم آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ جتنا ہو سکتا ہے آج ہمارے محلوں میں یا ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک اور وبا ہے، سال سال میں ہم اپنے باپ کی بہت بڑی خیرات کر دیتے ہیں،
ذرا سوچئے گا، آپ کے محلے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سال میں جناب والا 50 دیگیں یا 30 دیگیں لگا کر 2 بیل ذبح کر دیتے ہیں۔ آپ کی میں مانتا ہوں کہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن عزیزان محترم وہ وقتی ثواب ہے، وقتی ثواب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کام کر جاؤ، ایسا نیک عمل کر جاؤ کہ آپ فوت ہو جاؤ، وہ نیک عمل آپ کا باقی رہے تا قیامت، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے اتنا، اب دیکھیں اس دور کے اندر آپ اگر 2 بیل ذبح کر کے 30 دیگیں لگاتے ہیں، کم از کم 2 لاکھ روپیہ تو آپ کا خرچہ آ رہا ہے۔ وہ 2 لاکھ آپ مدرسے میں اگر دے دیں کہ جس کے ساتھ عزیزان محترم طلباء حفاظ بنتے رہیں، ایک بھی حافظ قرآن بن جائے، خدا کی قسم تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو پھر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ایسا کام کر جائیں جس سے تا قیامت ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جو احباب آپ کے اس مدرسے میں آپ کی